دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے ایک نئی خبر پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، جس کا ڈر تھا وہی ہوا، یعنی یونیفارم سول کوڈ کے مسئلے میں تیاری یہ تھی کہ کسی طرح سے اسے مسلمانوں کا خاص مسئلہ بننے سے روکا جائے اور ملک کے تمام مذاہب کو اس کوڈ کے خطرناک نتائج سے آگاہ کیا جائے۔ مگر اس سے پہلے کہ اس فکر میں مکمل طور سے کامیابی ملتی، یہ خبر سامنے آ گئی کہ جس طرح NRC CAA کے مسئلے میں حکومت نے مسلمانوں سے کھلی دشمنی کرتے ہوئے جو رخ اپنایا تھا، بالکل اسی طرح اس UCC کے مسئلے میں بھی حکومت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے اس بات کی جانب اشارہ دیا ہے کہ اس کوڈ سے عیسائیوں اور آدیواسیوں کو مستثنیٰ رکھے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس کوڈ کا نفاذ عیسائیوں اور آدیواسیوں پر نہیں ہوگا، یعنی عیسائیوں اور آدیواسیوں کو یونیفارم سول کوڈ سے الگ رکھا جائے گا۔ دوستو، ایسا اگر ہوتا ہے تو یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ یہ کوڈ یونیفارم سول کوڈ نہیں بلکہ اینٹی مسلم کوڈ ہوگا۔ اس اشارے سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ وزیر داخلہ نے اس سے عیسائیوں اور آدیواسیوں کو الگ رکھا جائے گا، یعنی ہندوؤں کو پہلے ہی رکھا جا چکا ہے، یا پھر یہ کوڈ ہندو مذہب ہی کی بنیاد پر ڈیزائن کیا جائے گا۔ رہی بات سکھ مذہب کی، تو سکھوں نے پہلے ہی ہندو کوڈ کو اختیار کر رکھا ہے، اس لیے سکھوں کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب بچے مسلمان جس کے سر پر یونیفارم سول کوڈ بنام اینٹی مسلم کوڈ کی تلوار لٹکتی دکھائی دے رہی ہے، لہذا یہ خبر مسلمانوں کے لیے سخت خطرے کی گھنٹی ہے، اس لیے ان کو ایک بڑے اور حتمی احتجاج کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، اور یہ احتجاج روڈ پر بیٹھنے کا نہیں بلکہ اپنے موقف و دلائل کی مضبوطی کے لیے زیادہ سے زیادہ معلومات جمع کرنے کا احتجاج ہے۔ فی الحال دیکھتے ہیں کہ ہماری تنظیمیں اس سلسلے میں کیا کیا پیش قدمی کرتی ہیں۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک و قوم کو سلامتی بخشے، آمین ثم آمین۔ دوستو، جاتے جاتے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دیں، نیز ہمارے اس چینل سراغ زندگی کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔